اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قربت کیسے قائم کی جائے اور اس سے دعا کیسی مانگی جائے؟ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی سے اگر ہمیں جان پہچان بڑھانی ہو یا اس کے بارے میں جاننا ہو تو سب سے پہلے ہم اس کا نام پوچھتے ہیں۔ نام جانتے ہی ہم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص کس پرسنالٹی کا مالک ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کے لیے اس کے ناموں کی حکمت کو جاننا بہت ضروری ہے۔ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صرف 99 نام نہیں، یہ تو وہ نام ہیں جو ہم کو کسی مقصد کے تحت بتائے گئے ہیں۔ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس کے آخر میں جو دعا مانگتے ہیں اس کا ترجمہ ایسے ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے ناموں کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنی ذات کے لیے رکھے، یا وہ نام جو تو نے اپنی کتاب میں اتارے، یا وہ نام جو تو نے اپنی مخلوق کو سکھائے، یا وہ نام جو تو نے اپنے خزانے میں رکھے۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ صرف 99 نیم یعنی 99 نام اللہ کے نہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ان 99 نام کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کے کچھ مرتبے ہیں، ان میں سے 4 میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلا ہے کہ ان ناموں کو شمار کرنا اور حفظ کرنا۔ دوسرا ہے کہ ان ناموں کے معنی اور مطلب کو سمجھنا۔ تیسرا ہے ان کے ساتھ دعا مانگنا جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بعد ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے کہ اس کے ناموں کے ساتھ ان کا واسطہ دیتے ہوئے دعا مانگی جائے، جس کا حکم قرآن پاک میں بھی ہے۔ جو لوگ اس طرح نہیں کرتے وہ اس کا حق ادا نہیں کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے منہ موڑ لیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ناموں کے ساتھ کس طرح دعا مانگی جائے؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ 2 طرح سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 ہے دعائے مسئلہ، اور نمبر 2 ہے دعائے عبادت، یعنی ایک میں اپنی حاجات بیان کرتے ہوئے اور دوسری اس کی عبادت یعنی اس کی پاکیزگی، بزرگی اور تعریف بیان کرتے ہوئے۔ اب جان لیتے ہیں کہ دعائے مسئلہ اور دعائے عبادت کیا ہے۔ دعائے مسئلہ سب سے پہلے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب آپ اپنا کوئی مسئلہ یا حاجت رکھیں تو اس کے ایسے نام کا وسیلہ اور واسطہ دیں جو آپ کی حاجت کے مطابق ہو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے الرزاق، روزی دینے والا۔ تو جب آپ نے اپنی روزی میں کشادگی کا سوال کرنا ہے اللہ کے سامنے تو اس نام کے ساتھ دعا مانگیں۔ اب ہے دعائے عبادت۔ ان ناموں کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی عبادت کرنا، جیسے الواحد ہے، القدوس ہے، الرحمن۔ یہ وہ نام ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاکی، بزرگی اور بڑائی بیان ہوتی ہے۔ ان سب ناموں سے عبادت کا ایک بہت بڑا حصہ کور ہو جاتا ہے۔ تو ان سب باتوں سے معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے اس کو پکارتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اکثر وظائف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نام اتنی مرتبہ پڑھو تو آپ کا یہ کام ہو جائے گا، اگر یہ نام اتنی دفعہ پڑھو تو یہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر نام کی، ہر صفت کی اپنی ایک برکت ہے، ایک رحمت ہے، لیکن ہر ایک نام کو پڑھنے کا طریقہ جس طرح کتابوں میں لکھا ہے کہ 1000 مرتبہ یا 500 مرتبہ، یہ حدیث سے ثابت نہیں، لیکن قرآن و حدیث میں ہم کو دعا مانگنے کے کچھ طریقے، کچھ تعداد اور کچھ اوقات بتائے گئے ہیں۔ تو انہی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ دعا اور ان ناموں کو حفظ کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے دعا مانگنے کا طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اور مجھ کو میرے پیارے پیارے ناموں سے پکارو، اور اسی مطلب پکارنے کا مطلب ہے دعا کرو۔ تو یہ ایک تو طریقہ ہے۔ دوسرا ہے کہ دعا مانگنے کے جو اوقات ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، تہجد کے وقت اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتے ہیں۔ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے، جمعے کے دن جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، سب سے بڑھ کر فجر اور عصر میں بارش کے وقت اور 9 ذی الحجہ کے وقت جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ تو ان اوقات سے ہم انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے۔ دوسرا ہے دعا مانگنے کی تعداد۔ یہ جو بتایا گیا ہے کہ 1000، 500 یا کثرت سے، تو اس طرح کی جو تعداد ہے وہ حدیث سے نہیں ملتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے ثابت ہے وہ یہ ہے کم سے کم 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 70 مرتبہ، اور کثرت ہے تو
100 کا حصہ بتایا ہے۔ یہ وہ تعداد ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ملتی ہے۔ باقی جو جتنا پڑھنا چاہے، لیکن یہاں میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ 100 کے بعد آپ کی زبان ان الفاظوں کا ساتھ نہیں دیتی ہے، الفاظ کچھ سے کچھ نکلتے ہیں۔ اسی لیے جو اللہ کے نبی نے جو تعداد بتائی ہے، جو تعلیمات دی ہے، انہی کو شمار کرنا ضروری ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک شخص التحیات کے بعد دعا مانگ رہا ہے، اور وہ دعا اسم اعظم کے ساتھ مانگ رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس کی دعا کو مکمل ہونے دیا اور پھر اس کو کہا کہ تم نے اسم اعظم کے ساتھ کیونکہ دعا مانگی ہے تو تمہیں اللہ نے بخش دیا، بخش دیا، بخش دیا۔ یہ الفاظ 3 دفعہ دہرائے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسم اعظم کے ساتھ جو دعا مانگی جائے وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے جس طرح کا گمان رکھو گے اسی طرح میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو جیسی حاجت ہے ویسے ہی وسیلہ ہونا چاہیے، ویسے ہی واسطہ ہونا چاہیے، اور ویسے ہی ناموں کا استعمال ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں جس میں ہم ایک ایک نام اللہ کے ان کو حفظ کریں گے، ترجمہ، تفسیر، تجوید، معنی اور علاج کے ساتھ۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ، وظائف کرنے کا اور ان کے ساتھ دعا مانگنے کا طریقہ۔ اس دعا کے ساتھ اجازت لینا چاہوں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کو حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔